آج ہم دیکھیں گے فرسٹ ایئر اسلامیات اختیاری لیکچر 6۔ ہم دیکھ رہے تھے آئلی زندگی، اور ہم نے پچھلے لیکچرز میں والدین کے حقوق اور اولاد کے حقوق کے حوالے سے، والدین کی ذمہ داریاں، اولاد کی ذمہ داریوں کے حوالے سے آئلی زندگی کے اندر اپنے کانسیپٹ کلیئر کیے۔ آج ہم دیکھیں گے ازدواجی زندگی۔ ازدواجی زندگی شادی کے بعد کی میاں بیوی کی زندگی کو ازدواجی زندگی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ازدواجی زندگی کے حوالے سے بہت سے احکامات دیے۔ اس میں سے جو بہت خوبصورت بات ہمیں بتائی گئی نکاح کے رشتے کے حوالے سے، سورہ روم کی اللہ کی یہ بات ہے، یہ حکم ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کی۔ یہ محبت اور مہربانی نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد کی مودت اور مہربانی ہے، رحمت ہے، جو اللہ نے دو فریقین جو مخالف جنس سے تعلق رکھتے ہیں، ایک مرد کی جنس سے اور ایک عورت کی جنس سے، وہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اکٹھے ہونے کے بعد، نکاح کے بعد، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان محبت، مہر و وفا، رحم کا جذبہ ایک دوسرے کے ساتھ پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہم دین اسلام کے اندر ازدواجی زندگی کے معاملات پڑھنے سے پہلے باقی مذاہب کو دیکھیں گے کہ وہاں دوسرے مذاہب ہمیں کیا کہتے ہیں ازدواجی زندگی کے حوالے سے۔ یاد رکھیے کہ وہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے باقی مذاہب میں کہ نکاح کے بغیر ہی زندگی گزارو تبھی اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اسے کہتے ہیں ازدواجی زندگی سے فرار۔ وہ اس کو فیس کرنا، ازدواجی زندگی کا حصہ بننا، وہ اسے پسند نہیں کرتے۔ باقی مذاہب میں جو تعلیم ہے، اللہ نے نہیں دی، یہ بعد والوں نے امینڈمنٹ کیا اس کے اندر۔ تجرد کی زندگی، تجرد کہتے ہیں کہ ایک فرد اکیلا زندگی گزارتا ہے، کنوارا زندگی گزارتا ہے، کنواری یا کنوارا ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم ایسے کریں گے ہم اللہ کا قرب زیادہ اچھی طرح حاصل کر سکیں گے، کیونکہ اگر کوئی شخص گناہوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ازدواجی زندگی سے مکمل کنارہ کشی اختیار کرے، کنوار پنے کی زندگی بسر کرے۔ تو عیسائیت نے اپنے پیروکاروں کو بار بار اسی چیز کی تلقین کی۔ کرسچینٹی میں اکثر جگہوں پہ آپ کو یہی بات ملے گی کہ بھئی رہبانیت زیادہ اچھی ہے۔ رہبانیت کیا ہے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ دنیا داری کے جھنجٹوں میں مت پڑیں، یہ بیوی، بچے، گھر، فیملی، پھر ان کے لیے کمانا، پھر ان کو پڑھانا، پھر ان کے 100 مسائل دیکھنا، یہ جو ہر وقت کی یہ جو چخ ہے نا، اس سے بہتر ہے کہ انسان شادی ہی نہ کرے۔ جب شادی نہیں کرے گا اس کے پاس اللہ کی عبادت کا، اللہ کو راضی کرنے کا بہت زیادہ ٹائم ہوگا۔ لہٰذا بہتر ہے کہ آپ رہبانیت اختیار کریں اور شادی نہ کریں، کنوارے بن کر زندگی گزاریں۔ یہودی کہتے ہیں اپنے متبعین یعنی اپنے فالورز کو کہ بھئی عورت جو ہے یہ بدی کا مجسمہ ہے، برائی کا مجسمہ ہے۔ استغفر اللہ، یعنی عورت نام ہی برائی کا، برائی اور عورت آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ اگر اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو گے تو شیطان کے ایک ایسے جال میں پھنس جاؤ گے جس سے پھر نکلنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اور انڈیا وغیرہ میں بھی ہم جو ادھر کے مذاہب کا، ہندو مت کا بھی جائزہ لیں تو وہاں پہ بھی عورت کے لیے بڑی بری گفتگو، بڑے برے نام اختیار کیے گئے ہیں، اور یہی کہا گیا کہ بھئی یہ تو گندی چیز ہے شادی، یہ تو کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اور ہم شادی کے بغیر زیادہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہیں۔ رب مین کہ ہر بندے کے دین میں اپنے رب کے مختلف کانسیپٹس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، لیکن اسلام کیا کہتا ہے ہمیں؟ نہیں، باقی مذاہب کو تو ہم نے دیکھ لیا، یہودیت کیا کہتی ہے، عیسائیت کیا کہتی ہے، ہندو مت کیا کہتا ہے، دنیا کے باقی مذاہب کے اندر بھی یہی کہ وہ شیطان ہے، وہ چڑیل ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، وہ جانور کی طرح ہے، اور بس اس کا دل تو بھیڑیوں کے بھٹ کی طرح ہے۔ اس طرح کی بے شمار آپ کو کوٹیشنز عورت کے بارے میں ملتی ہے، عورت سے تو دور ہی رہنا چاہیے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام ان کی اس تعلیم کے بالکل برعکس ہمیں حکم دیتا ہے، اور ہمیشہ سے اللہ کا شادی کے بارے میں یہی حکم رہا ہے۔ انبیاء کرام یہی درس دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن اصل میں انبیاء کے جانے کے بعد جو ان کے فالورز ہیں
انہوں نے دین کے اندر بہت زیادہ امینڈمنٹ کی. اب امینڈمنٹ کیا تو انہوں نے اپنی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کر لی. اسلام صرف ازدواجی زندگی کی اجازت دیتا ہے. اسلام کہتا ہے میاں بیوی شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد آپس میں تعلقات قائم کریں، زندگی گزاریں. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ بغیر کسی شدید عذر کے، یعنی ایک ہوتا ہے عام عذر، بہانہ، عذر کہتے ہیں بہانے کو، بغیر کسی شدید ثبوت کے، ضرورت کے طلاق نہیں لینی، خلا نہیں کرنا، علیحدگی نہیں اختیار کرنی. اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، میاں بیوی کا علیحدہ ہونا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پہ آپ کے گھر چند لوگ حاضر ہوئے. ان میں سے ایک نے پھر وعدہ کیا وہاں سے نکلنے کے سے پہلے کہ میں تو زندگی بھر شادی نہیں کروں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے سخت تنبیہ فرمائی اور حکم دیا کہ یہ ارادہ چھوڑ دے، کیونکہ شادی نہ کرنا کوئی تقویٰ نہیں، یہ کوئی پرہیزگاری نہیں ہے. آپ نے اپنی مثال پیش کی کہ دیکھو میں نے شادی کر رکھی ہے، حالانکہ میں تم سب سے زیادہ نیک ہوں اور تمہاری نسبت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. پھر ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، جس سے بچنے والے کا میرے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں. ایک ہوتا ہے بچنا کہ آپ جان بوجھ کر اس رشتے میں نہیں پڑنا چاہ رہے اور خود کو بہت متقی سمجھنے کے لیے آپ شادی نہیں کر رہے. ایک ہے کہ شادی ہوئی ہی نہیں، اسباب ہی نہیں بنے، وسائل ہی نہیں تھے، لڑکیوں کے لیے رشتہ ہی کوئی ٹائم پہ نہیں آیا، وہ بوڑھی ہو گئیں، مرد کا کوئی تھا نہیں کرنے والا، کوئی تھا ہی نہیں بازو پکڑنے والا، بڑا تھا ہی کوئی نہیں، یا بڑوں میں اتنی عقل سمجھ تھی ہی نہیں، شادی نہیں ہوئی. اب ان کا تو کوئی قصور نہیں نا، یہ تو معاشرے کا قصور ہے کہ جنہوں نے ان کے اوپر بے رحمی کا معاملہ کیا ان کے ساتھ. اور کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ہمارے امام گزرے ہیں، وہ شادیاں نہیں کی، ان کی اپنی دینی کچھ ذمہ داریاں انہوں نے اپنے سامنے لی تھی کہ انہیں بس فرصت ہی نہیں ملی، ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے کرتے شادی کی ایج نکل گئی. یہاں پہ جو کہا نا کہ میری سنت ہے نکاح اور اس سے بچنے والے کا میرے سے تعلق نہیں، یہاں پہ وہ جو ڈیلیبریٹلی سنت کا انکار کرے کہ جی میں نے نہیں کرنی شادی، میں تو بہت متقی پرہیزگار ہوں، شادی کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتی یا چاہتا، یہ منع کر دیا گیا. اور آج بھی ہمارے ہاں دیکھیں گے آپ، جو بچے والے لوگ ہوتے ہیں نا، گھر فیملی والے، وہ اپنے آپ کے بارے میں بڑے گلٹی کانشیس ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے دین کے حکموں پر عمل، ہمیں تو بچے ہی نہیں کرنے دیتے، ہماری تو مصروفیات اتنی زیادہ ہیں. بھئی اللہ تعالیٰ وہ جو شادی کر کے گھر بسانا، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، وہ بھی دین ہے، وہ بھی عبادت ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ہمارے کنسیپٹ نہیں نا کلیئر اس معاملے میں. پھر قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں کیا فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس کی حیثیت رکھتی ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی مانند ہو. یعنی میاں اور بیوی کا تعلق لباس اور جسم کا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جسم کے ساتھ لباس سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. لباس باعث زینت ہوتا ہے، باعث تحفظ ہوتا ہے، باعث فخر ہوتا ہے، باعث حفاظت ہوتا ہے. میاں اور بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کے لیے، یہ لباس کی مثال اسی لیے دی کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے زینت ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو ڈھانکنے والے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی دونوں کی اخلاقی تکمیل کا یہ مؤثر ترین نسخہ قرآن میں بتا دیا، بہت حکیمانہ انداز سے. لباس کی تشبیہ بالخصوص توجہ کی مستحق ہے. لباس کی جو تشبیہ دی ہے نا مثال، یہ ہمیں اس سے دیکھنا ہے. پھر انسان کے حق میں لباس کا ایک امتیازی وصف نہیں، لباس کی جو خصوصیت یا کوالٹی کیا ہے کہ وہ پردہ پوشی کرتا ہے، جسم کے عیب کو چھپاتا ہے، انسان کے حسن میں، اس کی خوبی میں اضافہ کرتا ہے. گویا اللہ کیا چاہتے ہیں یہاں سے؟ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر اسلامی خاندان گھرانے میں میاں بیوی ایک دوسرے کے پردہ پوش ہونے چاہیے، پردے رکھیں، راز رکھیں. یہ نہیں کہ بیوی کی برائیاں، خامیاں شوہر سر عام علل اعلان اپنی فیملی میں ہر اٹھنے بیٹھنے والی جگہوں پہ وہ بیان کر رہا ہے. پھر ایک دوسرے کی زینت کو بڑھانے والا ہونا چاہیے.
زینت یعنی ایک دوسرے کی خوبصورتی، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا مقام مرتبہ، تعریف ہو، اچھائی بیان ہو رہی ہو، اور جو گہرا تعلق میاں بیوی کے درمیان ہے، ظاہری بات ہے کہ جتنا یہ دونوں ایک دوسرے کے کلوز ہوتے ہیں اتنے ہی ایک دوسرے کے عیب، جسمانی نقائص ایک دوسرے پر واضح ہوتے ہیں، کھلتے ہوتے ہیں۔ نہ کسی دوست کو اتنا کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، نہ کسی رشتہ دار کو، نہ کسی اور کو، لیکن میاں بیوی کا رشتہ ایسے ہے کہ کوئی عیب، کوئی جسمانی نقص دونوں کا ایک دوسرے سے چھپا نہیں رہ سکتا۔ عورت کے اخلاق کا کمال، شوہر کے اخلاق کا کمال بھی یہی ہے کہ شوہر کی ہر کمزوری کو بیوی چھپائے گی اور بیوی کی کمزوری کو شوہر چھپائے گا۔ اب یہاں انہوں نے لکھا ہے نا کہ عورت کا یہ اخلاقی کمال ہے، میں کہتی ہوں نہیں، ایک نہیں ہے، یہ دونوں کا کمال ہے۔ مرد کو کیوں کھلی چھٹی ملے جی کہ وہ جا کر عورت کی برائیاں کمزوریاں بیان کرنا شروع کرے؟ نہیں، دونوں، اگر بیوی میں کوئی خامی ہے، کوئی عیب ہے، شوہر صبر کرے، جب وہ صبر کرے گا تو اس کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ شوہر میں کوئی عیب ہے، بیوی صبر کرے، جب وہ صبر کرے گی تو اس کا بہت زیادہ یعنی ایک اجر ہے، ثواب ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ بتاتا ہے کہ مثالی معاشرے کے لیے شادی بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور اسلام بتاتا ہے کہ ہر مرد اور عورت جب بھی بالغ ہو جائیں بغیر کسی تاخیر کے انہیں شادی کر لینی چاہیے، اور اسی لیے اسلام نے شادی کو ایک دوسرے مذاہب کی طرح مشکل رسم نہیں بنایا۔ اسلام نے شادی کو انتہائی سادہ اور آسان رکھا ہے۔ بس شادی کیسے ہوتی ہے کہ دو لوگ آئیں اور ذمہ دار گواہ موجود ہوں، ان کی نگرانی میں، ان کی موجودگی میں ایجاب و قبول، یعنی ایک کہے کہ میں اتنے مہر پہ تم سے نکاح کرتا ہوں، کیا تمہیں یہ رشتہ قبول ہے؟ دوسرا کہے، بیوی کہے ہاں قبول ہے، یہ ایجاب و قبول ہے، نکاح ہو گیا۔ بس کوئی رسم نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی جہیز نہیں ہے، کوئی بڑی بڑی پارٹیاں نہیں ہیں، بالکل سادہ۔ دو لوگ جو اجنبی تھے اب میاں بیوی بن گئے۔ اور یہ سادگی کیوں رکھی کہ یہ جو اتنی امپورٹنٹ ذمہ داری ہے ازدواجی زندگی، یہ جو نکاح ہے، یہ پیچیدگی نہ اختیار کرتا جائے، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے نکاح کے راستے میں یہ رکاوٹ بن جائے۔ ہر نوجوان لڑکا اور لڑکی بڑی سہولت اور آسانی سے نکاح کر لیں، عائلی زندگی اختیار کر لیں، لیکن آج افسوس کی بات کہ ہم مسلمان گھرانوں میں ہی نکاح کو اس قدر مشکل بنا دیا گیا ہے کہ جب تک کسی کے پاس مناسب پیسے، جہیز، بری، ولیمے کا بندوبست یہ سب نہیں ہوتا، مہر نہیں ہوتا، شادی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ بھی کرنا ہے۔ پھر مرد کی انتظامی قوامیت بھی ہے۔ انتظامی قوامیت کیا ہے کہ جیسے کسی ملک کے دو صدر بادشاہ نہیں ہو سکتے، کسی گھر کے، کسی ادارے کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے گھر کو بھی ریاست قرار دیا۔ شوہر کو کہا کہ تم کیا کرو گے؟ سربراہ ہوگے، اور باہر سے تم کما کر لاؤ گے، کما کر لانے کی وجہ سے وہ سربراہ ہوگا، اور عورت اس کی مشیر اور وزیر ہوگی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا ان پر ایک درجہ، یعنی ایک درجہ فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ یہ فوقیت فضیلت اللہ نے دی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کہے بیوی کو کہ تو میرے پاؤں کی جوتی ہے، یہ لے، میں نے ایک بدل دی دوسری لے آیا۔ نو، ناٹ ایٹ آل، بالکل نہیں، بالکل 1% بھی نہیں۔ جوتی نہیں ہے، وہ اس کی وزیر ہے، قابل احترام وزیر ہے، اس کے لیے لباس ہے، اس کے لیے اگر مرد کو اگر کہا گیا قوام ہے تو قوام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، جو جی چاہے وہ کرے۔ نو، قوام بنانے کا مقصد مرد کو یہ ہے کہ اس کو زیادہ ذمہ داری دے دی اللہ نے، اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس کی پوچھ زیادہ ہوگی۔ عورت کی ذمہ داری کم ہے، اس کی پوچھ کم ہوگی، یہ اس قوام کا مطلب ہے۔ پھر مساوات بھی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ مساوات کیا ہے۔ عورت کی اپنی فیلڈ ہے، مرد کی اپنی فیلڈ ہے، لیکن یہ نہیں کہ اب جو کام مردوں کے کرنے کے ہیں عورت بھی خیر آتی ہے اس کام کے اندر۔ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جہاں عورت کا کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ چیز اسلام پسند نہیں کرتا کہ مردوں کی طرح سینہ تان کے عورت جو ہے وہ باہر نکلے اور اس طرح کی چیزیں، ایسے معاملات، ایسے کام، ایسی چیزیں اختیار کرے کہ جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہو جائیں۔ دائرہ کار مختلف رکھا ہے۔ یاد رکھیے عورت کا دائرہ کار اسلام نے گھر کو مقرر کیا ہے، مرد کا دائرہ کار باہر ہے۔
اگرچہ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کھیتوں میں کام کرتی تھیں، جہاد میں جاتی تھیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دائرہ کار میں عورت کی ٹاپ پریورٹی اس کے بچوں کی تربیت ڈالی ہے۔ اب اگر کوئی عورت اپنے بچوں کی تربیت کو اگنور کر کے صرف پیسہ کمانے کی چکر میں، شوق میں گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ زیادتی کر رہی ہے۔ لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ نہیں، میں اپنے بچوں کو بھی مینج کر رہی ہوں اور پیسہ کمانا میری مجبوری ہے، شوہر کی تنخواہ سے گھر نہیں چلتا، گزارا نہیں ہوتا، بہت مشکل بنی ہوئی ہے، تو ظاہری بات ہے پھر اس بیچاری نے کام کرنا ہی ہے۔ پھر عورت میں محبت و نرمی کا جذبہ زیادہ، اس لیے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ بہرحال مرد اور عورت مل کے باہر کے کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دونوں کے دائرہ کار میں اللہ نے ڈفرنس رکھا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کی جو حیثیت اب بڑی خراب تھی، مرد اس کو ذاتی ملکیت سمجھتا تھا، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو ذاتی ملکیت۔ عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی قانون کے اندر، نہ اس کی ذات کی کوئی حیثیت تھی، ہر اعتبار سے وہ مظلوم تھی، بے بس تھی، فروخت کر دیا جاتا تھا، وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ یہ اسلام سے پہلے حالت تھی۔ ہندوستان میں بھی عورت کا مقام بہت خراب تھا۔ بدھ مت کو دیکھیں، جین مت میں دیکھیں، وہاں میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ اسے نروان یعنی روحانی ترقی میں عورت کو رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ ہندو مت میں شادی کے بعد عورت کا اگر شوہر فوت ہوتا ہے تو بیوہ کو ستی ہو جانا، یعنی کہ شوہر کی چتا کے ساتھ ہی جل مرنا چاہیے، یہ مذہبی فریضہ تھا۔ عیسائیوں کے ہاں بھی یہی روحانی ترقی کے اندر وہ رکاوٹ ہے۔ ایران میں مذوق ہے، کوئی فرقہ ہے، اس نے عورت کو مشترک ملکیت قرار دیا۔ مشترک مین کہ اگر دیور ہے، جیٹھ ہے گھر میں، اس کے دوست ہیں، وہ سب اس عورت کو یوز کریں گے۔ انتہائی ذلیل کیا۔ عربوں میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ شادیوں کی تعداد پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ ایک مرد جس کے پاس پیسہ ہوتا وہ 100 شادیاں کرتا۔ لونڈیوں کی شکل میں عورت کو ذلیل کیا جاتا تھا۔ ستیلی ماں جب باپ فوت ہو جاتا تو جو ستیلا بچہ ہے وہ اس ماں سے شادی کر لیتا تھا، اسے چاہے تو فروخت کر دے، جو مرضی کر لے۔ تو یہ ایک عورت کا معاملہ تھا۔ اسلام نے عورت کو بڑا خوبصورت مقام عطا کیا، اس کے باقاعدہ حقوق مقرر کیے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں ہم جا کر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ ان پر مردوں کے حقوق ہیں۔ یعنی مردوں کے اگر حقوق ہیں عورتوں کے اوپر، تو ایسے ہی عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں کے اوپر۔ یہ نہیں کہ ایک کے حقوق ہیں اور دوسرے کے کوئی حق ہی نہیں ہے، عورت کی تو بس ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں، ایسی کوئی بات اسلام نے ہمیں نہیں بتائی۔ پھر جیسے میں نے ابھی پیچھے بتایا دونوں لباس ہیں۔ پھر اسلام نے بہت اہم بات کہ دختر کشی یعنی لڑکیوں کو، بیٹیوں کو قتل کرنے کی، زندہ درگور کرنے کی ممانعت کی۔ پھر اسلام نے بیٹیوں کی تعلیم، تربیت، پرورش کو بہت زیادہ فضیلت دی۔ پھر اسلام کہتا ہے کہ اگر عورت کو کوئی وراثت ملتی ہے، اس کی کوئی جائیداد ہے، اس کو کہیں سے کوئی مال ملتا ہے یا وہ کہیں سے کوئی کماتی ہے، تو اس کا اپنا مال ہے، حق ملکیت حاصل ہے اس کو۔ قرآن سورہ نساء میں ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، مردوں کے لیے حصہ ہے ان کے عمل کا، اعمال کا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے ان کے اعمال کا۔ اللہ کے ہاں ہر ایک کا حصہ ہے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق حصہ پائیں گے۔ پھر ایک اور جگہ آیا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، مردوں کے لیے حصہ ہے ان میں سے جو ماں باپ نے اور قرابت داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا ماں باپ نے اور قرابت داروں نے، خواہ تھوڑا ہے یا زیادہ۔ اللہ نے دیکھیں مرد کے جہاں حصے مقرر کیے ہیں وہاں پہ عورت کا بھی حصہ مقرر کیا، جہاں ماں کا حصہ مقرر، باپ کا حصہ مقرر کیا، وہاں ماں کا حصہ مقرر کیا، جہاں بھائی کا حصہ، جہاں ضرورتاً بھائی کے حصے کی ضرورت پڑی ہے تو وہاں پہ بہن کا حصہ بھی مقرر کیا۔ یعنی یہ پڑھنے کی بات ہے نا قرآن کے اندر جا کر۔ تو یہ جتنی اصلاحات تھی نا، اس نے عورت کا مقام اتنا بلند کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اسلام سے پہلے عورتوں کو کسی شمار میں نہیں لاتے تھے، اسلام آیا تو اس نے عورتوں کے بارے میں احکام نازل کیے، ان کے حقوق مقرر کیے۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے زوجین کے حقوق و فرائض الگ الگ۔ زوجین میاں اور بیوی کو کہا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق و فرائض بتائے تاکہ گھریلو زندگی خوش ہو، محبت بھری ہو، جھگڑے نہ ہوں، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اسلام بتاتا ہے دونوں فریقوں کو کہ ہر فرد اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو دوسروں کے حقوق ادا ہو جائیں گے، کیونکہ ایک کے فرائض دوسرے کے حقوق ہیں۔ اب شوہر کے فرائض، اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ بڑی امپورٹنٹ بات، حسن سلوک، اپنی امکانی حد تک بیوی کے ساتھ حسن سلوک، تاکہ گھر جنت کا نمونہ بنے۔ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ پھر قرآن نے ایک بہت بڑا اصول بتا دیا، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اگر کسی وجہ سے تم اپنی بیویوں کو ناپسند کرتے ہو تو کیا پتہ کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو مگر اللہ نے تمہارے لیے اس میں بے شمار خیر و برکت رکھ دی ہو۔ یعنی ممکن ہے تمہیں بیوی کی کوئی عادت پسند نہ ہو، ممکن ہے تمہیں اس کے گفتگو کا انداز، اس کے اٹھنے بیٹھنے بولنے چالنے، کوئی بھی تمہیں اس کے اندر کوئی نقص نظر آتا ہو، تو کوئی بات نہیں، تم صبر کے ساتھ اس سے نباہ کرو۔ ممکن ہے اللہ نے کسی اور معاملے میں تمہیں اس بیوی سے بہت نوازنا ہو، بہت عطا کرنا ہو۔ تو یہ ایک طرح سے مردوں کو حوصلہ دیا گیا کہ بھئی ایک دم تنگ آ کر بیوی سے بد دل ہو کر اس کو چھوڑ نہ جاؤ، نبھانے کی کوشش کرو۔ پھر نبی کریم نے کہا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ یہ کتنی پیاری بات ہے نا۔ اچھا کون ہے تم میں سے؟ وہ نہیں جو اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہے، اچھا وہ نہیں کہ جسے اس کے سارے دوست رشتہ دار اچھا کہہ رہے ہیں، اچھا وہ ہے کہ جسے اصل میں اس کی بیوی اچھا کہتی ہے۔ تو اب بعض بیویوں کی بھی اللہ معاف کرے پیڑی عادتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی کسی اچھائی کو تسلیم نہیں کرتی، تو ان کا آگے جا کے میں بتاؤں گی یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ بھی جو جس کی اچھائی ہے اسے قبول کرے، شوہر اپنی بیوی کی، بیوی اپنے شوہر کی۔ ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خامند پر یہ فرض ہے کہ جب کوئی چیز خود کھائے بیوی کو دے، جب کوئی نیا لباس پہنے بیوی کو پہنائے، نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے نہ اسے گالی دے۔ اب آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں تو بعض گھرانوں میں اللہ معاف کرے بیویوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ کتنے برے ہوتے ہیں، استغفر اللہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بیوی میں کوئی نقص دیکھو تو اس سے نفرت نہ کرو، کیونکہ اگر غور سے دیکھو گے تو تمہیں اس میں کوئی اچھی بات ہی نظر آئے گی۔ بات یہ ہے کہ نبھانے کی کوشش کرنی ہے نا۔ شادی بڑی رسپانسبلٹی اور ذمہ داریوں کا نام ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس شادی جو ہے نا وہ عیش و عشرت ہے، لذتیں پوری کرنا، کھانا پینا، سیر سپاٹے، گھومنا، یہ وہ نہیں، دونوں فریقین کے لیے بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ شوہر کے فرائض، اس کی ڈیوٹیز کہ سب سے بڑھ کر پھر وہ مہر ادا کرے گا۔ انعقاد نکاح یعنی نکاح کے وقت پر مہر کی رقم مقرر کر دی گئی۔ وہ عورت کو اندو طلب یعنی جب عورت طلب کرے گی، طلب نہیں کرے گی۔ اس میں نکاح کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اول تو بہترین قسم وہی ہے مہر کی کہ جیسے ہی نکاح ہوا ہے تو اسی وقت مولوی صاحب کے یا عورت کے سرپرست کے ہاتھ میں دیا جائے کہ یہ جا کر دلہن کو دے دیا جائے، سب سے بیسٹ وہ ہے۔ یا شوہر رات کو آتا ہے، آ کر اس کو پکڑا دے، پھر تھوڑا سا اس سے ٹائم بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال پسندیدہ بات یہی ہے۔ یہ رقم حقوق زوجیت کے عوض مرد کا ذمہ ہے۔ حقوق زوجیت یہ انہوں نے لکھا ہے نا، حقوق زوجیت کے مرد جو اپنی بیوی سے ایک تعلق قائم کرے گا اس کا یہ ذمہ ہے مرد کا۔ یہاں پہ اصل میں ایک اور چیز ہے کہ شریعت نے عورت کی تکریم اور عزت کے لیے یہ رکھا ہے۔ یہ اصل میں اس چیز کا اعلان ہے ڈے ون سے کہ آنے والی زندگی میں کما کر کون لائے گا، لا کر کس کو دیا جائے گا، اور گھر کی مالکہ شہزادی بن کر کون اس کو استعمال کرے گی، خرچ کرے گی۔ یہ ڈے ون سے مرد سے اعلان کروایا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے پہلے دن ہی اول تو مہر اتنے بڑے مقرر کر دیے جاتے ہیں تاکہ طلاق دینا، طلاق لینا آسان نہ ہو، مشکل ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ ہوتے ہی نہیں بندوں کے پاس، وہ پہلے دن ہی بھکاری بن جاتے ہیں۔ بیوی سے کہتے ہیں مہر معاف کر دو تو بڑی اچھی بات ہے۔ بھئی اتنا مہر رکھا کیوں گیا کہ جس کی معافی کی ضرورت آئی؟ مناسب جو مہر ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اور اس میں کوئی شریعت نے خاص کوئی رول یا ریگولیشن نہیں بتائے۔ قرآن پڑھیں تو قرآن بتاتا ہے اگر کسی نے کسی کو ڈھیروں ڈھیر سونا بھی دیا ہے نا وہ واپس نہ لے۔ تو ہر بندے کی اپنی حیثیت ہوتی ہے۔ ممکن ہے کسی کی حیثیت ایک جوڑا، ایک جو لوہے کی چاندی کی رنگ ہے صرف وہی اس کو کسی کو مہر دے سکتا ہو، اس کی حیثیت نہ ہو، اور ایک شخص جو ہے وہ بہت بڑا گھر گاڑی کسی کو دے سکتا ہو، تو یہ حیثیت کے مطابق دیا جائے گا۔
قرآن کہتا ہے فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کو ان کے مقرر کیے ہوئے مہر دے دیے جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے زر مہر کے عوض، یعنی مہر کا جو پیسہ ہے اس کے عوض کسی عورت سے نکاح کیا اور نیت یہ رکھی، نیت میں یہ ہے کہ میں نے کوئی نہیں دینا مہر، بس رکھ رہے ہیں، جب طلاق ہوگی تو اس وقت دے دیں گے، تو وہ زانی ہے، استغفر اللہ۔ پھر آپ نے مزید کہا بابرکت نکاح وہ ہے جو مالی لحاظ سے آسان ہو، جس کا مہر کم ہو، اور عورت زیادہ مصارف کے لیے مرد کو پریشان نہ کرے، جو مل جائے اس پر قناعت کرے، یعنی ضرورتاً جو مل گیا اس پر راضی ہو جائے، قناعت کرے، لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ مرد نے کھٹو ہو کے گھر بیٹھ جائیں کہ عورت کچھ مانگے ہی نہ، نہیں، مرد کی جو ذمہ داری ہے وہ اس نے پوری کرنی ہے۔ پھر اگلی بات نان نفقہ، بیوی کی جائز ضروریات کا پورا کرنا خاوند کا فرض ہے، اس کا خورد و نوش یعنی کھانا پینا، لباس، رہائش، ساری چیزیں مرد کی ذمہ داری ہے۔ اسلام نے کوئی حد نہیں مقرر کی، خاوند کی حیثیت کے مطابق ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ خوشحال پر علی الموسیع قدرہ و علی المقتر قدرہ، خوشحال پر اس کی حیثیت کے مطابق اور جو تنگ دست ہے اس کی حیثیت کے مطابق بیوی کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اگر وہ یہ ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہے تو شادی کرے، نہیں ہے تو شادی مت کرے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک گھر، ایک کچن اور ایک باتھ، یہ اس کو بیوی کو دینا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی کنسیپٹ موجود نہیں ہے۔ یہ ہم انڈیا اور پاکستان میں ہم اس چیز کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ اپنا چھوٹا چھوٹا سیٹ اپ، اپنا یونٹ یہ اختیار کرنا ذمہ داری ہے مرد کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انسان کے اعمال کے پلڑے میں جو چیز سب سے پہلے رکھی جائے گی وہ اس کا اپنے کنبے پر خرچ کیا ہوا مال ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ جب بندہ اپنے گھر والوں کے لیے کام سے نکلتا ہے تو اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے ایک درجہ لکھتا ہے، جب فارغ ہوتا ہے تو اس کی مغفرت۔ پھر عدل و مساوات ہے، یعنی اگر ایک سے زیادہ 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 ہیں، مساوات ضروری ہے، اور یہ بڑی اہم شرط ہے نکاح کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، بس اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ عدل نہیں کر سکو گے، ایک بیوی پر اکتفا کرو۔ پھر آپ نے کہا کہ جو اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم گر گیا ہوگا، استغفر اللہ۔ یہاں جو مساوات ہے یا برابری ہے، ظاہری بات ہے کہ ظاہری معاملات میں برابری ہے۔ دل اگر کسی بیوی کی طرف زیادہ مائل ہے، اس کے دل میں زیادہ محبت ہے، اس دل پر اللہ کا، انسان کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں، جو باقی ظاہری امور ہیں، خوراک ہے، لباس ہے، رہائش ہے، اس میں عدل بہت ضروری ہے، ورنہ انسان آخرت کے اندر سخت پکڑ میں آئے گا۔ پھر ظلم سے اجتناب ہے، ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیار محبت کے لیے رشتہ بنایا، اب اگر کوئی ظلم کرتا ہے، مثلاً 2 بیویاں کسی کی، ایک کی طرف اتنا مائل ہے کہ پہلی کو بالکل ہی معلق یعنی لٹکتا ہوا چھوڑ دیا اس نے، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، پس نہ جھک پڑو ایک ہی کی طرف کہ ایک لٹکتی ہوئی ڈال رکھو۔ پھر ایذا رسانی میں جسمانی سزا دینا، ذلیل کرنا، گالم گلوچ کرنا، روحانی اذیت، ٹارچر کرنا، یہ منع کیا گیا۔ اخلاقی تربیت، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ جیسے اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت، دینی تربیت کرنی ہے، بیوی کی بھی کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ پھر قرآن کہتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے دعا، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو، بیویاں کہیں ہمارے شوہروں کو، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ پھر آپ سے فرمایا کہ جب کوئی مرد رات کو اپنی بیوی کو جگاتا ہے، دونوں مل کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھا جاتا ہے، یعنی دونوں کو لے کے چلنا ہے نا۔ پھر تحمل اور درگزر ہے، ظاہری بات ہے، عفو و درگزر، یہ نہیں کہ ذرا سی بات پہ شوہر آپے سے باہر ہو جائے، نوبت طلاق تک پہنچ جائے، نہیں، اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے تو اس کو نرمی سے، پیار، حکمت سے سمجھایا جائے۔ اگر پھر بھی نہیں سمجھتی تو ظاہری بات ہے کہ خاندان کے بڑوں کو پھر بلا کر سمجھایا جائے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن نے کچھ ٹپس دیے ہیں۔ آپ سے فرمایا کہ عورت سے اچھا سلوک کرو، یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے اوپر کا حصہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ پھر میراث، اگر خامند فوت ہو جاتا ہے تو اس کا چھوڑا ہوا مال وراثت کے طور پر بیوی کو بھی ملے گا۔ پھر رازداری ہے، شوہر کا کام ہے کہ وہ بیوی کے رازوں کو پوشیدہ کرے، کیونکہ میاں بیوی کے بے شمار راز ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، اس کو دوسروں کے سامنے نہیں لے کر آنا۔ آپ سے فرمایا کہ قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جو بیوی کے راز باخبر کرے، اس سے باخبر ہو اور وہ پھر اپنے دوستوں کو ادھر ادھر بیٹھ کر ان کو پھیلاتا پھرے، افشا کرے، یعنی ان کو ظاہر کر دے۔ پھر کیا ہے جی؟ خلا۔ خلا کا مطلب کہ اسلام جیسے مرد کو طلاق کا حق دیتا ہے، ایسے ہی عورت کو
خلا کا حق دیتا ہے۔ اب عورت جب مرد سے علیحدگی اختیار کرنا چاہے گی تو وہ اسے طلاق نہیں دے گی بلکہ وہ اس سے خلا حاصل کرے گی۔ یہ بائی کورٹ حاصل کیا جاتا ہے خلا۔ اگر خامد معاشی اعتبار سے خراب ہے، اخلاقی زبان کے اعتبار سے گندا ہے، ازدواجی حقوق ادا کرنے سے قاصر ہے یعنی معذور ہے، تو ان حالات میں بہت مجبوری کے عالم میں عورت جو ہے وہ شوہر سے چھٹکارا پانے کے لیے اس سے خلا لے سکتی ہے۔ اب اس کی صورت ظاہری بات ہے، جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ یہ کورٹ میں جائے گا کیس، وہاں پہ کورٹ جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھے گی، دیکھنے کے بعد بیوی کچھ اپنا مہر دے کر یا معاوضہ دے کر شوہر سے چھٹکارا حاصل کرے گی۔ اسلام سے پہلے عورت کو خلا کا یہ حق حاصل نہیں تھا۔ یہاں پہ روک لیتے ہیں، اور پلیز اپنی جو اسائنمنٹس ہیں وہ ڈیلی کے ڈیلی یاد کر کے لکھیے، تاکہ جب کالج کھلنے کے بعد پیپرز ہوں تو آپ کو مشکل نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔